حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ یہ جو باب ہمارا پہلے سے شروع ہے یہ ہے باب ما جاء فی ضحک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ حدیثیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہنسنے کے بارے میں وارد ہوئی۔ اس باب کی آخری حدیث جو ہے وہ باقی تھی اور 8 حدیثیں پہلے جو ہیں 7 حدیثیں اس سے پہلے جو ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں۔ اب یہ آخری حدیث بیان کریں گے، اس کے بعد اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرمائے ہم گناہ گاروں پہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا سراپا بنائے۔ تو یہ ہے حدیث نمبر ترتیب بار کتاب کی حدیث نمبر 227۔ ترمذی فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری قال حدثنا ابن عون عن محمد بن الاسود عن عامر بن سعد قال سعد لقد رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه الى آخره۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت امام محمد بن بشار نے بیان فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت محدث امام محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت ابن عون نے بیان فرمائی، اور وہ اس حدیث کو حضرت محمد بن محمد الاسود سے روایت کرتے تھے، اور یہ محمد اس حدیث کو حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی سے روایت کرتے تھے، اور یہ اپنے والد گرامی اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار اور بہت بڑے عالم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مقرب صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی ہیں، اور انہی اپنے والد گرامی سے یہ اس حدیث کو روایت فرما رہے ہیں۔ راوی جو ہیں وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں 2-3 چیزیں ذہن میں فرما لیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت ابتدائے اسلام کے زمانے کے اندر یہ اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں اسماء و رجال کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ان کی عمر اسلام لانے کے وقت 17 برس تھی، اور ان کا فرمان منقول ہے کہ کنتو ثالث الاسلام، آپ فرماتے ہیں کہ میں تیسرا مسلمان تھا گنتی کے لحاظ سے۔ کتنا؟ تیسرا مسلمان۔ اب یہ کہ پہلا مسلمان کون تھا، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے لیے بھی آیا ہے کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ سب سے پہلی مسلمان ہونے والی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے بارے میں بھی آیا کہ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ مگر اس میں تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ اختلاف کی بات جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، ہم کسے سمجھیں، کیا سمجھیں اس سے، تو آپ نے فرمایا بس یہ سمجھ لو کہ بالغ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے جو مسلمان ہوا وہ سیدنا ابو بکر صدیق امیر المومنین تھے رضی اللہ عنہ۔
اور نابالغ بچوں میں سے سب سے پہلے جو مسلمان ہوا وہ سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خواتین میں سے سب سے پہلے جس خاتون نے اسلام قبول کیا وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محرم راز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ تھی۔ اور فرمایا کہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، ان میں تو یہ تطبیق ہوئی۔ تو اب یہ کہ ان کی مراد پتہ نہیں اب کیا ہے، بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا و مولا العالم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جو ہیں عوام الناس میں یعنی لوگوں میں سب سے پہلے ان کا اسلام لانا مشہور ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ کا بھی۔ تو یہ پہلے 2 نمبر تو یہ 2 ہستیاں لے گئی ہے نا جی۔ باقی رہ گیا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، تو وہ عورتوں میں سے ہیں، اور عورتوں کے معاملات جو ہیں وہ خفا اور پردے پر وہ مبنی ہوتے ہیں جی۔ وہ باہر مجمع عام میں یا عام لوگوں میں وہ باتیں جو ہیں وہ کم ہی آتی ہیں، لہذا ان کا ذکر جو ہے اس کو ترک کیا۔ اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود غلام تھے، تو وہ اس لیے ان کا بھی ذکر چھوڑ دیا گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ مردوں میں سے پہلے مسلمان، اور نابالغ بچوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ 2 یہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد تیسرے مسلمان جو ہیں ترتیب کے ساتھ جو تیسرے نمبر پر مسلمان ہونے والے ہیں وہ یہی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ 17 برس کی عمر میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اسلام لائے تھے، اور یہ فرماتے ہیں کہ کنت ثالث الاسلام، میں تیسرا مسلمان تھا جی اہل اسلام کی گنتی میں، تیسرے نمبر پر مسلمان ہونے والا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِالسَّهْمِ مِنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جتنے لوگوں نے اللہ کی راہ میں تیر مارے، تیر اس زمانے میں تیر پھینکے جاتے تھے، دشمنوں پر تیر مارے جاتے تھے، تو جتنے لوگوں نے اسلام کے اندر تیر مارے ہیں ان سب میں سے پہلا تیر مارنے والا اسلام کی حمایت میں اور کفر کی مخالفت میں سعد بن ابی وقاص تھا۔ شاید انہی کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا جی کہ ارم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، پھینکو تیر، مارو تیر۔ اور یہ 3 باتیں ہو گئیں، اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے ان کی خصوصیت کہ یہ عشرہ مبشرین جو ہیں ان میں سے ایک ہے۔ عشرہ مبشرین ان 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہتے ہیں کہ جن کا نام لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا۔ تو اس کی ترتیب جو ہے وہ یہی ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر 10 لوگوں کے نام گنوائے اور جنتی ہونے کا ان کا بیان کیا۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں، عمر فی الجنہ، اور عمر بھی جنتی ہیں۔ پھر فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان بھی جنتی ہیں۔ پھر فرمایا علی فی الجنہ، علی بھی جنتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جو 5ویں کا نام لیا، 4 تو یہ ہو گئے، اور 5ویں ہے کہ سعد فی الجنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی۔ تو ان کے جنتی ہونے کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی یہ ان 10 افراد کے، خوش نصیب افراد کے گنتی کے اندر گنوا دیا تھا کہ جن 10 کے لیے سرکار نے یہ دنیا کے اندر فرمایا کہ یہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے۔ ان کو عربی زبان میں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ، عشرہ کا معنی 10، مبشرہ کا معنی وہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ عشرہ مبشرین بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں جی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔
یہ حدیث کو روایت فرما رہے ہیں کہ لقد رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضحک یوم الخندق حتی بدت نواجذہ۔ فرماتے ہیں کہ یقین ہے کہ میں نے خندق کی لڑائی والے دن، جب غزوہ خندق ہوا، اس دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار اتنا کھل کر آپ ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک جو ہے نا وہ ہنسنے میں وہ کھل گئی۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی آپ کبھی کبھی ہنسنا آپ سے ثابت ہے، لیکن بہت کم واقعات، بہت کم، ایک کا دکا گنتی میں ان کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے جن واقعات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھل کر ہنسے۔ ورنہ عام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہنسی جو ہے وہ تبسم کی صورت میں، مسکراہٹ کی صورت کے اندر۔ قلت کیفا، حضرت سعد کے صاحبزادے حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی تو میں نے سوال کیا کہ کیفا، کہ ابا جان یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا کیوں کر ہوا تھا، کیسے، کس وجہ سے ہوا تھا؟ تو پھر انہوں نے آگے ان کو ایک واقعہ سنایا۔ کان رجل معہ ترس، ایک آدمی تھا، شارحین نے لکھا کہ کافر تھا، وہ قریش مکہ کے ساتھ آیا ہوا تھا، تو وہ بڑا لڑاکا پہلوان تھا، اور معہ ترسن، اور اس کے ہاتھ میں ڈھال تھی، جس طرح دابڑا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، اس طرح کی ایک چیز ہوتی تھی پرانے زمانے میں، لوہے کی بنی ہوئی، اور اس کی پشت کے اوپر ایک دستہ ہوتا تھا جس کو بائیں ہاتھ میں جو لڑاکا ہے، جنگجو ہے، وہ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑتا، اندر والا حصہ باہر کی طرف اس کا کرتا ہے جی، اور اس کا مقصد یہ ہوتا کہ جو تیر یا تلوار یا نیزے کا وار اس کے چہرے کی طرف آئے یا اس کے سینے کی طرف آئے تو فوراً وہ آگے کر لیتا اور اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا۔ اس کو ہماری زبان میں ڈھال کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں ترس، اطراس اس کی جمع ہے، اور تیراسا یہ بھی اس کی جمع ہے، بہت سارے اس کے جمع کے صیغے جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کان رجل معہ ترسن، ایک کافر تھا، بڑا لڑاکو جنگجو، اور اس کے ہاتھ میں وہ تھی وہ بڑی ساری ڈھال جو اپنے چہرے کے آگے وہ رکھتا۔ تو وکان سعد رامیاً، حضرت عامر کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے ابا جان ہیں، وہ بڑے تیر، بڑے جو چوٹی کے تیر انداز ہیں نا، تیر مارنے والے، وہ ان کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا۔ وکان یقول کذا و کذا بالترس یغطی جبہتہ، تو وہ کبھی اپنی وہ ڈھال جو ہے نا اس کو کبھی ادھر کرتا، کبھی ادھر کرتا، کبھی اوپر کبھی نیچے، اس طرح نا گھماتا اس کو بار بار، اور اپنے چہرے کو اس کی اوٹ میں وہ چھپاتا۔ مگر کسی وقت ایسا ہوتا کہ وہ ڈھال کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے ذرا پیچھے کرتا، نیچے کرتا، اور نیچے کر کے تو وہ پھر دیکھتا، دیکھنا بھی تو ہوتا ہے نا، ہاں جی، پھر جیسے ضرورت محسوس ہوئی اس کو آگے کر لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ہی اس نے یہ اپنا جو ڈھال ہے اپنی، اس کو اپنے آنکھوں سے ذرا نیچے کیا، یہاں تک ہوگا شاید کہ تاکہ وہ سامنے دیکھے، تو فرماتے ہیں میں نے پہلے نشانہ جو ہے نا وہ تیر کا لیا ہوا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے تیر چھوڑ دیا اس پر۔ فلما رفع رأسہ، یہ اس وقت جب اس نے اپنا سر جو ہے اس کو اپنی ڈھال سے ذرا اونچا کیا دیکھنے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ فلم یخطئ ہذہ منہ، تو میرا تیر جو ہے ہاں جی وہ اس کے چہرے پر سیدھا جا لگا، ہاں جی، وہ بالکل خطا نہیں، آگے پیچھے نہیں گیا، سیدھا اس کے چہرے کے اوپر، اس کے ماتھے کے اوپر لگا، اور اتنا زور کا لگا، فرماتے ہیں وانقلب
کہ وہ پیچھے کی طرف لڑکا اور لڑک کر پیچھے تو گر گیا اس طرح کہ وشالا برجلہ، اور اس نے اپنی ٹانگیں جو ہیں اوپر کھڑی کر دی، سر کے بل پیچھے کی طرف وہ گرا اور ٹانگیں اس کی اونچی ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، فرماتے ہیں اپنے بیٹے عامر سے فرماتے ہیں کہ اے عامر، یہ وہ موقع تھا کہ جس میرے تیر پھینکنے کے انداز کو اور اس کے گرنے کے انداز کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دین کا ایک دشمن جو ہے اس طرح منقلب ہو کے تو گرا ہے جی، تو سرکار اس کو دیکھ کر تو آپ کی ہنسی نکل گئی، اور اتنا سرکار ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک، یہ داڑھیں مبارک جو ہیں وہ کھل گئی۔ قلت من ای شیء ضحک، عامر کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ یہ واقعہ تو میں نے سن لیا، اس واقعہ میں وہ پوائنٹ مجھے بتائیے نا کہ جس پوائنٹ پر سرکار کو ہنسی آئی، سرکار ہنسے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا من فعلہ بالرجل، فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے ٹھیک نشانے کے اوپر ڈھال چہرے سے نیچے کرتے ہی فوراً تیر مار دیا ہے جی، اور اس کو وہ ایسا لگا کہ جان لیوا ثابت ہو گیا اس کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پر آپ ہنسے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو اس میں یہ ہے جی کہ خندق جو لفظ آیا ہے، آپ اس کو غزوہ خندق کے نام سے یاد رکھتے ہیں اہل اسلام۔ یہ پہلا غزوہ جو ہے مشہور غزوہ غزوات میں سے غزوہ بدر تھا، بدر کی لڑائی۔ غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ جو لڑائی کی ہو ہے جی، تو ایسی وہ لڑائی مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کہ جس کے اندر خود بنفس نفیس جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمولیت فرمانے والے ہوں، شامل، اس کو کہتے ہیں غزوہ، غزوہ کہتے ہیں۔ اور جو دوسرا کوئی لشکر بھیجا گیا ہو کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے، مشرکین کے لیے، اور سرکار نہ ہوں، اس کو مورخین جو ہیں وہ سریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، سریہ، سین کے اوپر زبر، آگے رے کے نیچے زیر، آگے یا، سریہ، یا پر شد ہے۔ تو غزووں میں سے پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے، دوسرا غزوہ جو ہے وہ غزوہ خندق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور غزوہ خندق کو غزوہ بدر کو غزوہ بدر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بدر ایک کنویں کا نام تھا، ایک آدمی کا نام تھا پہلے ہیں جی، اور اس کی وہ زمین تھی، اور اس زمین پر اس نے ایک کنواں جو ہے نا وہ کھود رکھا ہوا تھا، تو اس بندے کے نام پر کنویں کا نام بھی پڑ گیا، ہاں جی، کنویں کو بھی بیر بدر کہا جانے لگا، بندے کا نام بدر تھا، اور اسی نام پر بعد میں وہ کنواں جو ہے وہ ویران ہو چکا ہوا تھا، اور اس ساری اس کی جو جگہ ہے نا، اس سارے میدان کا، سارے ایریے کا نام بدر پڑ گیا ہوا تھا۔ تو چونکہ جگہ کا نام بدر تھا، اس لیے اس جگہ کا نام، اس غزوے کا نام رکھا گیا غزوہ بدر۔ اور یہاں غزوہ خندق، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے جی، پہلا غزوہ غزوہ بدر، دوسرا غزوہ غزوہ احد، تھوڑا سا کچھ غلط ہو گیا، دوسرا غزوہ احد کیوں کہتے ہیں غزوہ احد کو؟ اس لیے کہ احد پہاڑ جو ہے اس کو اپنی پشت کے پیچھے رکھ کر مسلمانوں نے کفار مشرکین کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ اور غزوہ خندق یہ تیسرا غزوہ ہے مسلمانوں کا۔ اس کو غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ بہت بڑی تیاری کے ساتھ قریش مکہ اپنے حلیف قبائل کو بھی ساتھ لے کر، اور مدینہ منورہ کے اندر سے منافقین جو ہیں یہودی وہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو ان کے بلانے پر یہ لوگ آئے، اور نیت یہ تھی کہ آج ہم اسلام اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور معاملہ ختم کر دیں گے، یہ نیت تھی ان کی۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، خاص صحابہ کرام کو جو اہل رائے تھے، رائے اچھی دے سکتے تھے، ان کو جمع کیا اور پوچھا کہ ہاں بھئی کس طرح کرنا چاہیے، آگے جا کے ان کو روکنا چاہیے یا کہ شہر کے اندر
شہر کے اندر ہم یہ کیا نام ہے جیسے قلعہ بند ہو جاتے ہیں، ہاں جی، اس طرح ہم شہر کے اندر رہ کر ان کا دفاع کریں۔ تو مشورہ اس پر طے ہوا کہ شہر کے اندر رہ کر ان کا دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی کفار اور مشرکین کی تعداد تھی۔ ان کی بہت زیادہ تعداد تھی، بڑی تیاری تھی، بڑے ہتھیار تھے، اور بہت سارے اونٹوں کو ساتھ وہ زائد لائے ہوئے تھے کہ جو ان کے جو جنگجو ہیں ان کے کھانے پینے کی ان کا گوشت جو ہے وہ کام آئے، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس سے پہلے غزوہ بدر میں وہ پٹ چکے تھے، اور ان کے بہت سارے ان کے جو مجرب قسم کے پہلوان اور ان کے جرأت مند بہادر وہ مر چکے ہوئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ پھر غزوہ خندق میں ایک مرتبہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی پسپائی بظاہر ہوئی تھوڑی سی، لیکن اس کے بعد پھر مسلمانوں نے ان کو دھکیل دیا، تو وہ یہ بدلہ لینے کے لیے آئے تھے لیکن بدلہ پوری طرح لے نہ سکے۔ اب ان کی نیت یہ تھی کہ ہم نے ان دونوں لڑائیوں کے اندر جو ہمارے قتل ہوئے ہیں نا، ہم نے ان کا بدلہ ضرور لینا ہے۔ بہت بڑی تیاری کر کے یہ لوگ آ رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ شہر کے اندر رہ کر کس طرح ان کا دفاع کیا جائے۔ اس وقت حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ 350 برس ان کی عمر ہوئی ہے جی، اور بڑے جہاں دیدہ اور تجربہ کار ملکوں پھرتے ہوئے ہیں جی، بڑے بڑے یہ مذہبی رہنماؤں کے پاس، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، اور جتنے بھی مذاہب والے ہیں ان سب کے ساتھ یہ کئی برس تک یہ رہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرف سے ان کے آنے کی توقع ہے نا، اس طرف مدینہ منورہ کی جو بیرونی دیوار ہے، پرانے زمانے میں شہروں کے گرد گرد ایک فصیل ہوتی تھی، ہاں جی، دیوار ہوتی تھی جس کو سور البلد عربی زبان میں کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو فصیل کہتے ہیں، فصیل شہر۔ تو عرض کیا کہ حضور فصیل شہر جو ہے نا، جس طرف سے وہ آ رہے ہیں اس سائیڈ سے وہاں پر خندق کھودی جائے، اور جب خندق کھودی جائے گی تو پھر وہ خندق کے اندر وہ چھلانگ مار کے اتریں گے، اتر کر تو پھر آگے ان کو اوپر چڑھنا دشوار ہوگا، ہاں جی، اور اس کے اندر ہی ان کے اوپر تیر اندازی کر کے یا اوپر سے ہاں جی بھالیں مار کر ان کو تو ہم لوگ جو ہے نا وہ مار دیں گے، اس طرح وہ قابو آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کے نکلے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، صحابہ کرام بھی خندق کھودتے تھے۔ تو یہ ہے یوم الخندق، ہے جی، فرماتے ہیں کہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہنسے، میں نے ان کو دیکھا اس طرح ہنستے ہوئے۔ اب یہ خندق جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ علم لغت کا، عربی لغت کا، عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے۔ خیال رکھنا ذرا، میں ایک بڑی نادر اور نایاب بات کرنے لگا ہوں۔ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے، خا، دال اور قاف دو نقطوں والا جو ہے، یہ تین حرف جو ہیں پوری عربی زبان کے اندر کسی ایک کلمے میں یا کسی ایک لفظ کے اندر یہ جمع نہیں ہوتے۔ پوری عربی زبان کے ہاں جی الفاظ چھان ماریں، ڈکشنریاں آگے رکھ لیں اور ڈھونڈیں اور تلاش کریں، مگر عربی زبان میں کوئی لفظ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں خے بھی ہو، جس میں دال بھی ہو، اور جس میں قاف دو نقطوں والا بھی ہو۔ یہ تین حروف ایک لفظ کے اندر، ایک کلمے کے اندر آنا عربی زبان کے اندر یہ ممنوع ہے۔ تو اب یہ خندق جو ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر خے بھی ہے، خے کے بعد نون ہے، تو نون کے آگے دال آ گیا، خے بھی آ گئی، دال بھی آ گیا، اور آخر میں قاف ہے دو نقطوں والا، تو قاف بھی آ گیا، تو یہ تینوں حرف اس میں آ گئے۔ تو یہ تین حرف جو ہیں ان کا آنا اس لفظ کے اندر، اس کلمے کے اندر، یہ ائمہ شارحین کے فرماتے ہیں کہ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لفظ جو ہے یا یہ جو کلمہ ہے یہ عربی زبان کا نہیں ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ کہ فارسی، حضرت سلمان فارسی تھے،
فارسیوں کی جو ہے نا یہ آبائی بولی تھی، اور فارسی میں کندہ کاف کشک والا، آگے نون اور آگے دال اور آگے اخیر میں گول ہے، کندہ کس کو کہتے ہیں؟ کھودے ہوئے کو کہتے ہیں نا، یہ لکھائی جو ہے یہ کندہ کرائی ہے انگوٹھی میں یا فلاں شے میں یا فلاں شے، تو اس کے اندر کھدائی کر کے نا، تو وہ جو کاریگر ہے نا وہ حرف کی اور لفظ کی اس کو ایک کلمے کی شکل جو ہے وہ دے دیتا ہے کھدائی کر کے۔ تو یہ اصل میں لفظ کندہ تھا فارسی زبان کا، کندیدن اس کی مصدر ہے جس کا معنی ہے کھدائی کرنا، کھودنا۔ کندہ کا معنی ہے کھودا ہوا یا جو کھدائی ہے اس کو کندہ کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بولا، اور اس کو چونکہ اہل عرب تھے وہ ان کو یہ لفظ جو ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں جب جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ فرق اس میں پڑ جاتا ہے، لہذا مشہور عام خندق ہو گیا آہستہ آہستہ۔ اصل میں تھا یہ کاف سے انہوں نے کاف کو خے بنا دیا ہے جی، اور آگے نون ہے اور دال ہے بعین ہی جس طرح فارسی میں ہے، اور آگے اخیر میں ہے فارسی میں، اور انہوں نے کاف بنا دیا ہے جی، تو یہ بنا دیا خندق۔ یہ اصل میں فارسی لفظ ہے، تو یہ کیا نام ہے خندق کھودنا، یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا۔ تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ جس وقت آگے آئے وہ تو آگے خندق تھی، اب خندق سے باہر رہ کر تو وہ اندر تو آ نہیں سکتے تھے، تو تیر اندازی شروع ہوئی فریقین کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ پاک یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں اور اتنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ دشمن آیا ہے، تو مولا کریم تو ان کی حفاظت فرما۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سجدے میں پڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے فوری طور پر ایک آندھی کا طوفان آیا، اور آندھی نے آ کر تو مٹی ان کی آنکھوں میں ڈال دی، ان کے سروں میں ڈال دی، اور اب ان کے ساز و سامان کو آندھی جو ہے وہ اڑانے لگی، اڑا کے ادھر ادھر کرنے لگی، تو وہ پھر گھبرا کر اور پریشان ہو کر تو وہ پیچھے کی طرف بھاگے، اور جاتے ہوئے اپنے اونٹ چھوڑ گئے جو فالتو لائے تھے ہیں جی، اونٹ چھوڑ گئے، اپنا ساز و سامان چھوڑ گئے، اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد جی کان رجل معہ ترسن، ایک شخص تھا جس کے پاس ڈال تھی، اس کا تو بیان آپ سن چکے ہیں، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت غضب کے تیر انداز تھے، تو انہوں نے پھر کیا کیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تیر اپنا نکال کے سیدھا اس کی طرف میں نے تیر کس لیا، سونت لیا اس کو، اور میں انتظار کرنے لگا کہ جو ہی یہ اپنے چہرے کے سامنے سے ذرا نیچے کرے گا، آخر دیکھنا بھی تو ہوتا ہے نا ادھر ادھر کہ سامنے کیا ہو رہا ہے جی، جو ہی ڈھال کو نیچے کرے گا تو ٹھوک دوں گا، تو کھینچ کے رکھا ہوا تھا اس کو زور سے، اور اس نے اپنا وہ کیا نام ہے ڈھال کو ذرا نیچے کیا، تو انہوں نے جناب اس کو مار دیا، لگا اس کو سیدھا ماتھے میں، اور وہ اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا، اتنا زور کا وہ تیر جا رہا تھا، کمال ہے کتنی قوت تھی اس تیر کے اندر۔ اصل قوت تیر کی تو نہیں ہوتی نا، اصل قوت ہوتی ہے جو تیر مارنے والا ہو، وہ کتنی اس کی پاور ہے، جتنی اس کی پاور زیادہ ہوگی تیر اتنا زور سے چلے گا، زور سے جائے گا۔ تو اس حد تک وہ زور سے جا کے اس کو لگا کہ وہ بیچارہ اپنے یہ اس کا سر جو ہے نا وہ پیچھے ہو گیا، اور سر کے بال جو ہے نا وہ لڑک کر تو وہ گر گیا، اور اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ اوپر کھڑی ہو گئی۔ یہ بڑی بری حالت ہے ہاں جی، جس حالت پر اس کا حشر ہوا۔ تو اس صورت کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ان کو ہنسی آئی۔ اب یہ اس ہنسی کا اصل سبب جو ہے اس کو محدثین کرام نے تلاش کیا، اور وہ نمبر ایک تو ہنسی تعجب کی وجہ سے تھی، یہ بات تو ذہن میں رکھیں کہ ہنسی تعجب اور خوشی کی وجہ سے تھی۔ تو تعجب سب سے پہلے تو اس طرح تھا کہ کس طرح نشانے پر تیر جو ہے نا ڈال کے ہوتے ہوئے نشانے کے اوپر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے تیر ٹھوک دیا اس کے، تو اس کی
جو بالکل سیدھا تیر جا کے تو لگا اس آدمی کو، تو ان کی تیر اندازی کی شان کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا اور سرکار ہنس دی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ کافر جو تھا تو وہ سر کے بال وہ پیچھے کی طرف جا کے تو وہ گر پڑا اور ٹانگیں اس کی اوپر کھڑی ہو گئی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے، اور اسلام کے دشمن کو اللہ پاک نے سارے لوگوں کے سامنے بے عزت اور ذلیل کر دیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعجب کی وجہ تھی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس باب کا عنوان ہے باب صفت مزاح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس باب کا ترجمہ یہ ہے فقرے کا، یہ باب ان حدیثوں پر مشتمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاح فرمانے کی صفت یا اس کی کیفیت کے بارے میں آئی۔ ہماری زبان میں مزاح کہتے ہیں میم کے اوپر زبر کے ساتھ، کئی لوگ میم کے نیچے زیر دے کر مزاح کہتے ہیں، دونوں غلط ہیں، کیونکہ یہ بنتا ہے مصدر جس کا معنی ہے مزاح کرنا، اور جو خود وہ فعل ہے تو اس فعل کا نام نہ مزاح ہے نہ مزاح ہے، اس فعل کا نام عربی زبان کے اندر ہے مزاح۔ ہماری زبان کے اندر جو مزاح کہتے ہیں یا مزاح کہتے ہیں تو یہ غلط العام کے قبیلے سے ہے۔ جس طرح کئی غلط الفاظ جو ہیں یہ مشہور عام ہو جاتے ہیں نا، جب کہ عام لوگ اس کو بولنا شروع کرتے ہیں اس طرح، تو اس کو کہتے ہیں غلط العام۔ مزاح جو ہے اس کا لفظی معنی ہے خوش طبعی کرنا۔ کیا معنی ہے؟ خوش طبعی کرنا، یعنی ایسی بات کرنا کہ جس بات کو سن کر تو کسی کو ہنسی آئے یا کوئی خوش ہو جائے یا اسی طرح کوئی حیران بھی ہو۔ اور اس کی قسمیں ہیں شرع، یہ حلال بھی ہے حرام بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں 3 لفظ اور ہیں عربی زبان میں، اور ان میں سے 2 ہماری بولی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے مذاق، قاف آخر میں 2 نقطے والا، مذاق میم اور آگے زال اور آگے الف اور 2 نقطے والا قاف۔ مذاق کرنا اس کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے استہزاء، استہزاء کرنا یا مذاق کرنا کسی کا یا استہزاء کرنا، یہ ایک ہی بات ہے۔ اور ایک لفظ ہے حذف، ہا 2 آنکھ والی، آگے زے زا عربی میں کہتے ہیں اور آگے اخیر میں واو، حذف۔ حذف کا معنی بھی یہی ہے کسی کا مذاق اڑانا، کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کو ذلیل کیا جائے، اس کو رسوا کیا جائے، اس کو اس کی نیچائی کی جائے، اس کی تحقیر کی جائے، یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ مذاق، استہزاء اور حذف، ان تینوں کا مقصد جو ہے کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہنسی بھی پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جس کی ہنسی کی جائے جس پر، تو اس کی عزت جو ہے نا وہ بھی خراب ہو، اس کی ذلت ہو، اس کی رسوائی ہو، اس کی تحقیر ہو، اس کی نیچائی۔ مگر جو مزاح ہے یہ ایک ایسا اس میں جنس ہے جو ان ساری قسموں کو شامل ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ مزاح جو ہے حد بندی کیا ہے حلال اور حرام میں؟ تو اس کا ائمہ محدثین نے بیان کیا ہے، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ مزاح جو شرعاً حرام ہے، جس سے شرعاً منع کیا گیا ہے، ایسی خوش طبعی ہے، ایسا مزاح ہے جس کے اندر افراط ہو، یعنی زیادتی ہو، کثرت ہو، وَيُدَامَمُ عَلَيْهِ، اور اس کو بار بار عادت بنا لیا جائے۔ تو زیادہ خوش طبعی کرنا یا ہمیشہ خوش طبعی کرتے رہنا، یہ چیز جو ہے یہ شرعاً ناجائز۔ کیا ہے شرعاً؟ بات سمجھ گئے نا؟ کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں اس سے ہنسی پیدا ہوتی ہے، زیادہ ہنسی اس سے پیدا ہوتی ہے،
اور قرآن فرماتا ہے فل یضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. ہاں جی، رب فرماتا ہے چاہیے کہ بندے جو ہیں وہ ہنسا بھی کریں مگر کم، اور رویا کریں زیادہ میرے خوف سے. تو زیادہ ہنسی جو ہے، یا بنی لا تفرح، حضرت لقمان حکیم نے فرمایا تھا اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہ بیٹے لا تفرح، بہت زیادہ خوش طبعی مت کیا کر، فإن اللہ لا يحب الفارحین، بہت زیادہ خوش طبعی کرنے والے اور ہنسی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. یہ ممنوع ہے. کس لیے ممنوع ہے؟ اس لیے کہ اس سے ہنسی بہت زیادہ آتی ہے، اور ہنسی بہت زیادہ آئے تو اس سے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. دل کے اندر خدا کا خوف جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا، دل کی سختی اس سے پیدا ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں وَيُوجِبُ الْأَحْقَادِ، اس کثرت کے ساتھ خوش طبعی کرنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی عزت میں فرق آ گیا، یا کسی کو آپ کا ارادہ برا نہیں تھا مگر کسی کو برا لگ گیا، تو اس کے دل میں آپ کا کینہ پیدا ہوگا، آپ کا بغض اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا. تو بغض اس سے پیدا ہوتے ہیں. اور وَيُسْقِطُ الْمَحَابَةَ وَالْوَقَارَ، وقار جو ہے اس کے بھی یہ خلاف ہے. وقار جس کو سنجیدگی کہتے ہیں، یہ سنجیدگی کے بھی یہ خلاف ہے. تو بہت زیادہ سنجیدگی کے خلاف پر جانا یہ چیز جو ہے یہ شرعاً ممنوع ہے، شرعاً یہ جائز نہیں ہے. فرماتے فَأَمَّا مَا سَلِمَ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ، لیکن ایسا مزاح، ایسی خوش طبعی کہ جو ان تمام باتوں سے پاک ہو. کیسے پاک ہو؟ ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ بہت زیادہ نہ ہو، کبھی کبھی ہو. دوسرے نمبر پر اس سے ہنسی بھی زیادہ نہ آئے، اس سے دل کی شقاوت بھی پیدا نہ ہو، اور اس سے آدمی کا وقار، سنجیدگی اور آدمی کی ہیبت آدمی کی جو ہے ہاں جی وہ ختم نہ ہو. تو اس طرح کا مزاح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، مباح ہے. فَهُوَ الْمُبَاحُ الَّذِي كَانَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يَفْعَلُهُ عَلَى النُّدْرَةِ، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جو مزاح ہے جو ان تمام خرابیوں سے پاک ہو، یہی وہ مزاح ہے جس مزاح کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی، بہت کم، کبھی کبھی آپ فرما لیا کرتے تھے. کوئی میرا خیال ہے سرکار کی ساری زندگی مبارک کے اندر یہ کوئی 10-12 واقعات ہیں سارے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوش طبعی فرمائی ہو. اس سے زیادہ نہیں ہے ساری زندگی میں. سالوں پر تقسیم کرو، مدنی زندگی پر تقسیم کرو تو مدنی زندگی 10 برس ہے، تو سال میں ایک بار ہوا، تو یہ پھر بہت نادر اور قلیل ہے نا، بہت کم ہے نا، شاذ و نادر. تو اس طرح کا کوئی حرج نہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے تھے؟ لمصلحت تطیب نفس المخاطب، کہ جس سے سرکار خطاب فرما رہے ہیں اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے، کہ ایک دم اس کے دل کے اندر جو ہے وہ خوشی داخل ہوگی، اس کے دل کے اندر خوشی داخل کرنے کے لیے. اور ومؤانستی، اور یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ چاہے جتنے بھی ہنس مکھ تھے، مگر جس وقت سرکار خاموش بیٹھے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر بے حد ہیبت ہوتی، اور لوگوں کے لیے دیکھ کر تو لوگوں کو خوف پیدا ہوتا، لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہوتا. تو وہ ڈر جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، اس کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگ ڈر کر مجھ سے دور رہیں، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ لوگ میرے قریب آئیں، مجھ سے اپنی زندگی کی باتیں جو ہیں وہ سیکھ لیں کہ کس طرح ہم نے دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے. کبھی کبھی آپ خوش طبعی فرماتے تھے. ہو سکتا ہے حدیث پاک کے اندر جتنے کوئی 10-12 واقعات آئے ہیں ان سے زیادہ بھی ہو، لیکن وہ بھی پھر بھی بہت کم ہے. تو سرکار صرف اس مقصد کے لیے، آپ ان 2 مقصد کے لیے آپ خوش طبعی جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے. جس طرح ایک بوڑھی عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک دس میں آتی ہے، آگے یہ واقعہ آ رہا ہے.
میں ختم کرنے لگا ہوں. بوڑھی عورت حاضر ہوئی, عرض کیا کہ حضور میں صدقے جاؤں, میرے لیے آپ دعا فرما دیں, دعا فرما دیں. کس بات کی دعا؟ بوڑھی اماں کس بات کی دعا؟ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائے, اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی اماں, جنت میں تو کوئی بوڑھی عورت جائے گی ہی نہیں, کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو اچانک اس کو سن کے نا تو اس کو رونا آ گیا. تو پھر حضور میں پھر کیا کروں؟ تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بات بتا دی کہ جس کو سن کر وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ جنت کے اندر جتنے مرد جائیں گے, جتنی عورتیں جائیں گی, سب 40 برس کی عمر کے اندر, جیسے ہوتا ہے نا آدمی کی صحت تندرستی ہوتی ہے, اس عمر کے اندر جنت کے اندر جائیں. جو بوڑھی ہوگی اس کو جوان کر دیا جائے گا, جی جو بچہ ہوگا اس کو بھی بڑا کر دیا جائے گا, اس طرح جنت کے اندر داخل ہوں گی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح یہ تھا جی, نہ کسی کو تکلیف پہنچانا, نہ کسی کی بے عزتی کرنا, نہ کسی کی نیچائی کرنا, نہ کسی کی تحقیر کرنا, نہ کسی کا مذاق اڑانا. باقی آگے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی میں عرض کروں گا.